وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. سمجھو اپنے رب کو یار، ان آیتوں کے سہارے اپنے اللہ تک پہنچو. اب تمہیں سب کچھ سمجھ آنے لگ گیا ہے. اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں. تمہارا سب سے پہلا کام اللہ کو پہچاننا ہے. پہچاننے کے بعد تمہارا دل خود کرے گا کہ میں اللہ کی عبادت کروں، کیونکہ وہ ہے ہی ایسی ذات. جس طرح جب کوئی زندگی میں اچھے لوگ آتے ہیں نا، اور جب ہمیں کسی اچھے لوگوں کی اچھائیاں متاثر کرتی ہیں، یا جب ہائی فائی لوگ آتے ہیں اور جب ان کی دولتوں کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے، تو یہ دل ان کا غلام خود ہی بن جاتا ہے. یا جب ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے تو ہم اپنی ساری چیزوں میں اس کو شریک کر لیتے ہیں، اپنا آپ اسے سونپ دیتے ہیں آٹومیٹکلی، نہ چاہتے ہوئے. ہمارے ڈیزائرز بدل جاتے ہیں، ہماری فیلنگز بدل جاتے ہیں. سیم اسی طرح جب اللہ سمجھ آئے گا، ہم عبادتوں کو خود کرنے لگ جائیں گے. پھر خود ہی دل کرے گا، پھر ہمیں چین سے بیٹھنے نہیں دیا جائے گا. پھر تو ہم انتظار کریں گے کہ یار میری محبت، یار میرا رب، یار میرا خالق، یار میرا رازق، یار جس کے پاس میں نے جانا ہے، یار جو خوبصورتیوں کا مالک ہے، یار جو بادشاہ ہے، یار جو ہر چیز کو کرنے پر قادر ہے، یار جو میرے ساتھ لوئل ہے. میں نے ایسی ذات سے بات کرنی ہے، مجھے ایسی ذات کے ساتھ کچھ لمحے سے اسپینڈ کرنے ہیں. میں نے اسے اپنے راز بتانے ہیں، میں نے اسے اپنی کمزوریاں شیئر کرنی ہے، میں نے اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. ہاں، پھر یہ ساری فیلنگز جڑ جاتی ہیں آٹومیٹکلی اللہ سے. بس تم پہچاننے کی کوشش کرو، تم اسے سمجھنے کی کوشش کرو، تم اس کی صفات پر غور کرو، اس کی نشانیوں پر غور کرو. اسے اپنی زندگی میں ویلیو دو، اسے اپنی زندگی کی فرسٹ پریورٹی بناؤ. اور اگر کسی بھی گناہ سے پیچھے ہونا ہے تو اس کی رضا کے لیے پیچھے ہو جاؤ. اور اگر کوئی بھی نیک کام کرنا ہے تو اس کو راضی کرنے کی نیت سے کیا کرو. بس اب اسے اپنا سب کچھ مان لو. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. وہ پوری طرح ہر چیز پر قادر ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. ہاں، اس کی قدرت کامل ہے. جس چیز کا فیصلہ کر لینا، اس فیصلے کو ساری دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی بدل نہیں سکتی. اللہ نے کہا آج بارش ہوگی، تم ساری اپنی طاقتیں لگاؤ، اس بارش کو نہیں روک سکتے. اللہ نے کہا آج انسان پیدا ہوگا، دنیا کے سارے لوگ مل کر ایک انسان پیدا ہونے سے نہیں روک سکتے. پیدا ہوں گے، ہاں بعد میں مار دیں گے تو وہ بھی اللہ کا حکم ہوگا. اور اگر اللہ حفاظت کرنے پر آئے تو دیکھو، جس موسیٰ کو قتل کرنے کے لیے سارے بچوں کو قتل کیا گیا، لیکن وہی موسیٰ علیہ السلام، اس کی پرورش کہاں کر کے دکھائی؟ فرعون کے گھر میں. ایسی حفاظت کرنے والا. ہمیں اس رب کی قدرت کب سمجھ آئے گی؟ ہم سیکیورٹی گارڈ رکھتے ہیں، اس کے ہاتھ میں 2-4 گولیاں اور ایک بندوق دے کر اپنے آپ کو سیکیور سمجھتے ہیں اور سکون کی نیند سوتے ہیں کہ اب کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اور اتنا بڑا حفیظ جو 100 دشمنوں سے تمہاری حفاظت کر سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے کتنے لوگ آئے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی تلواروں کے سائے کے نیچے ان کو نکالا. موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر جا رہے تھے، فرعون کی غلامی سے جب انہوں نے آزاد کیا تھا، اور جب وہ سمندر کے کنارے پہنچے تھے تو دیکھو ساروں نے مل کر موسیٰ علیہ السلام کو بلیم کرنا شروع کر دیا. آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون مارنے آ رہے ہیں، فرعونی مارنے آ رہے ہیں، اب ہم کہاں جائیں؟ اس سے تو اچھا تھا ہم وہی ٹھیک تھے، کم سے کم کھاتے تو تھے، پیتے تو تھے. اگر ظلم ہو رہا تھا تو اٹس اوکے، فائن. یہ انسان ہے، کسی کا اچھا بھول جاتا ہے، کسی کی نیکی بھول جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے، اب دیکھو نا، ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا نا، آگے سمندر ہے، پیچھے لشکر ہے، کہاں جائے؟ موت اس کی آنکھوں کے سامنے ہے. کسی نے سوچا ہوگا کہ یہ سمندر پھٹے گا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو سمندروں میں سے راستے دیے، ان کو سمندروں میں سے گزار دیا. اللہ تو ایسے جس کے لیے راستے بنانے پر آئے تو اس کے لیے راستے بنا سکتا ہے. اینی ہاؤ، یہ بڑے چھوٹے معجزے ہیں. تمہیں تو اللہ نے اسے بڑے بڑے معجزے دکھائے ہیں، لیکن تم کبھی غور کرو، تم کبھی اپنی زندگی کو قرآن کی لینس سے دیکھو نا، تو تمہیں اللہ کی قدرت، نشانیاں واضح کر کے نظر آئے.
اور تمہیں دنیا کی حقیقت سمجھ آ جائے اور تمہیں رب نظر آئے. وہ ظاہر ہے لیکن وہ پوشیدہ ہے لیکن ظاہر بھی ہے اپنی قدرتوں سے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. لو تمہارے سارے ڈاؤٹس اللہ نے کلیئر کر دیے. لو تمہارے سارے کویسچنز کا آنسر اللہ نے دے دیے ایک ہی بات میں. تمہارے 100 کویسچن, میں کیوں آیا یہاں پر, میں کیوں یہ سب چیزیں فیس کر رہا ہوں, مجھے کیوں ان ساری چیزوں سے گزرنا پڑ رہا ہے, یار میں کیا کروں, میں کدھر جاؤں, میں کس کے پاس جاؤں, زندگی اتنی مشکل کیوں ہے, موت کب آئے گی, وغیرہ 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 جو لمبی لمبی فلسفیاں سوچتے رہتے ہو. اللہ نے کیا کہا, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ارے جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ بہتر ہے, کون اچھے اعمال کرتا ہے. تم اس لیے پیدا ہوئے ہو, تمہیں اس لیے زندگی دی گئی ہے. تمہاری زندگی کا مقصد کلیئر ہے, اللہ نے تمہیں بتا دیا ہے. اب اگر تمہیں اس کویسچن کا آنسر مل گیا ہے تو تم کیا کرو گے, تیاری کرو گے نا. اب وہ چیزیں کرو گے نا جو اللہ رب العزت دیکھنا چاہ رہا ہے, یعنی تمہارے اچھے اعمال دیکھنا چاہ رہا ہے اللہ. تو دکھاؤ اللہ کو اچھے اعمال کر کے, منہ موڑو اپنی ساری گمراہیوں سے, سارے گناہوں سے, کرو توبہ, آ جاؤ اللہ کے پاس, دکھاؤ اپنے رب کو, اپنے پیدا کرنے والے کو. اگر تم قرآن پر ایمان رکھتے ہو, اگر اللہ کو اپنا رب مانتے ہو, تو پھر وہ کرو جو اللہ نے کہا ہے. اب کہو کہ اوکے فائن اللہ, مجھے اپنے سارے کویسچن کے آنسر مل گئے, مجھے پتہ چل گیا کہ میں یہ 60-70 سال میں نے کیسے گزارنے ہیں, اور میں نے پھر آنا کہاں ہے, اور میں جس طرح زندہ ہوا مجھے پتہ نہیں چلا, اسی طرح میں مر جاؤں گا مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا. اور مرنے کی, جس طرح میں جب پیدا ہوا تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے سامنے کیا چیزیں آنے والی ہیں, کون سی مخلوقات سامنے آنے والی ہے, کون سی شکلوں کو میں نے فیس کرنا ہے, کون سے خاندان میں پیدا ہو رہا ہوں, کیا چیزیں مجھے دی جا رہی ہیں. اسی طرح مرنے کے بعد بھی مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ میں کہاں جاؤں گا, میرے سامنے کیا چیزیں آئیں گی, میرے سامنے محشر کا میدان کیسے سجے گا, لوگ کیسے تیرے سامنے کھڑے ہوں گے, کیسے صفوں میں کھڑے ہوں گے, یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے. لیکن جس طرح زندگی حق ہے اسی طرح موت حق ہے, اور جس طرح زندگی میں عقل اور شعور آ جانے کے بعد ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں, ہم یہ پروف کر دیتے ہیں کہ ہاں اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں نا اور اللہ نے جو کہا ہے وہ سچ ہے, دیکھو دنیا ہمیں نظر آ رہی ہے. اسی طرح ہم یہ بھی پروف کر لیں گے, اسی طرح ہم خود ہی ایڈمٹ کر لیں گے اس چیز کو مرنے کے بعد کہ ہاں اللہ نے جو مرنے کے بعد والی دنیا اور سچویشنز کا بتایا تھا نا وہ بھی ٹھیک ہے. کافر ایمی تو نہیں چلائیں گے نا کہ اللہ ہمیں بھیج دے واپس, ایمی تو نہیں کہیں گے نا اپنے منہ سے کہ ہاں ہم نے تو ساری چیزیں وہ دیکھ لی اپنی آنکھوں سے کہ جن کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا تھا. تو بتاؤ اگر ایسے دھوکے میں ہم مر گئے تو ہمارے ایمان کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں ہے کوئی فائدہ. تو سوچیں اب بھی سوچیں. آج کل پرسو ترسو کرنے والے قبروں میں چلے جاتے ہیں, ان کی آج کل پرسو ترسو نہیں آتی. تمہاری زندگی میں کوئی اتنے بڑے بڑے کوئی فرعونی اعمال نہیں ہے جنہیں تمہیں چھوڑتے ہوئے مہینے چاہیے, یا تمہاری زندگی میں تم سے اتنے بڑے بڑے گناہ نہیں ہوئے کہ جب تک تم 1000 رکعت نہیں پڑھ لو گے یا ایک ٹب نہیں بھر لو گے آنسوؤں کا اللہ کے سامنے, تب تک تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی. تم تو بڑے چھوٹے گنہگار ہو, تم نے تو ابھی بڑے گناہ کیے ہی نہیں ہیں, اور اگر کیے بھی ہیں تو کتنے بڑے ہو جائیں گے, تمہاری رب کی رحمت سے بڑھ گئے تمہارے گناہ. ہاں بتاؤ, کیا تمہیں تمہارے رب نے کوئی لمٹ دی ہے توبہ کی کہ ہاں 10 دفعہ توبہ قبول ہوگی, 11ویں دفعہ نہیں کروں گا, 12ویں دفعہ قبول نہیں کروں گا, 20 دفعہ چانس ہے تمہارے پاس, 21ویں دفعہ توبہ قبول نہیں کروں گا. نو لمٹ, کرتے رہو. ہاں جان بوجھ کے گناہ نہ کرو, غلطی سے ہو جائے توبہ کرو, جان بوجھ کے توبہ کرو, نہ چاہتے ہوئے توبہ کرو, اور پھر اپنے آپ کو سکون اور ریلیکس اور اطمینان والی فیلنگ سے گزارا کرو کہ بس اللہ نے معاف کر دیا, میرے ذمہ جتنا فرض تھا میں نے وہ کر دیا. گناہ کرنے کے بعد اللہ نے کہا ہے کہ توبہ کرو, کر لیا توبہ. اب بچنے کی کوشش کروں گا, پھر سے گروں گا, پھر کر لوں گا موت کے آخری سانس تک. ہاں بس بات ختم.
تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ, دل سے کہیں کہ انشاءاللہ ابھی سے اسی وقت سے ہمارا گناہوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ارے ہم نیکیاں کرنے آئے ہیں, گناہ سے تو ہمارا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہونا چاہیے. ہاں اگر کبھی غلطی سے ہو جائے تو اٹس اوکے, فائن, نو پرابلم. پھر اللہ کی رحمت کا فائدہ کب اٹھائیں گے اگر گناہ نہیں ہوگا؟ اللہ کی مغفرت, جو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں, تو گناہوں کو معاف کرنے والے سے کون فائدہ اٹھائے گا؟ پاک صاف لوگ, فرشتے, اولیاء, یا وہ لوگ جو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں؟ ارے گنہگاری غفور سے فائدہ اٹھائیں گے نا, تو وہ غفور بھی ہے. تم گنہگار ہو تو اٹس اوکے, فائن. جب تمہارا رب تمہارے اتنے مسئلوں کو حل کر سکتا ہے تو تمہارے گناہوں والے مسئلے کو بھی سولو کر سکتا ہے. بس تم اپنے رب کو محبت کی نگاہ سے دیکھو, تم اپنے رب کو امپورٹنس دو, تم اپنے رب سے اپنی زندگی کو جوڑ لو. بھلے تمہاری زندگی میں 100 مسئلے ہیں, اگنور. بھلے تمہاری زندگی میں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو تمہیں ویلیو نہیں دے رہے, اگنور. بھلے تمہارے زندگی میں ابھی تک کوئی بھی ایسا انسان نہیں آیا جس نے تمہاری اچھائی کو اپریشیٹ کیا ہو, بلکہ ہر انسان نے تمہیں دھکے دیے. اٹس اوکے, فائن, اگنور, مسئلہ ہی نہیں ہے. بھلے تمہاری اولاد مر گئی ہے, اٹس اوکے, فائن, نیچرل, کوئی پرابلم نہیں ہے. بھلے تمہیں لاکھوں کا لاس ہو چکا ہے, اٹس اوکے, فائن, نو پرابلم. لاکھوں کا لاس ہوا ہے تو کروڑ کمائے بھی ہیں. اٹس اوکے اگر تمہارا گھر نہیں ہے اپنا, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, اٹس ناٹ اے بگ پرابلم, کوئی بات نہیں. سڑکوں پہ تو نہیں رہ رہا, اپنا نہیں ہے, کرائے کا تو ہے. کرائے کا گھر بھی اپنا ہی ہوتا ہے یار, یہ مسئلہ نہیں ہے. اٹس اوکے اگر تمہاری گھر میں عزت نہیں ہے, کوئی بات نہیں. لوگ معاشرے میں ذلیل ہو جاتے ہیں, اگر تم گھر میں ذلیل ہو تو کوئی بات نہیں, ریلیکس. کوئی بات نہیں اگر تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے, ابھی زندگی ہے نا, بہت کچھ سیکھ لو گے, پرابلم ہی نہیں ہے. کوئی بات نہیں اگر تم کسی امتحان میں فیل ہو گئے, فائن. کسی نے تمہیں پھانسی کے پھندے پر نہیں لٹکایا, تم ابھی بھی سانسیں لے رہے ہو, تمہارے پاس ابھی بھی ٹائم ہے, نیکسٹ ایئر میں پاس ہو جاؤ گے, یہ بھی مسئلہ نہیں ہے. اٹس اوکے اگر تمہارے پاس کوئی جاب نہیں ہے اور لوگ تمہیں ٹونٹ کر رہے ہیں, لوگ تمہیں رشتے نہیں دے رہے, کوئی بات نہیں. تمہارے جسم اور تمہاری روح کا تعلق نہیں ٹوٹ رہا نا, یہ کافی ہے تمہارے لیے. انسانوں کا کیا بھروسہ, آنے کے بعد زندگی اور مشکل ہو جائے, لیکن تمہاری روح اور تمہارا جسم جب تک ساتھ ہے نا, تب تک تمہیں تیسرے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یار, تمہارے کندھوں پر 2 فرشتے بٹھائے گئے ہیں, ان کو اپنا فرینڈ بنا لو, ان کو اپنا فرینڈ بنا لو. اور سب سے بڑی بات یار, تمہارا اللہ تمہارے ہر ایکشن کو دیکھ رہا ہے, تمہارا اللہ تمہاری ہر پرابلمز کو دیکھ رہا ہے, تمہاری ہر سچویشنز کو دیکھ رہا ہے, تمہارے دل کی باتوں کو جان رہا ہے. تمہیں شیئرنگ کیئرنگ کے لیے کسی اور کی کیا ضرورت؟ اٹس اوکے, یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اکیلے جینا ناٹ اے بگ پرابلم, یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور کون سے مسئلے ہوتے ہیں؟ فالوورز نہیں ہے, کوئی بات نہیں, نہ ہو فالوور. کتنے لوگ ایسے مر گئے جن کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا, تمہیں تو پھر بھی 2-4 لوگ جانتے ہیں. تو بجائے اس کے یہ سوچنے کہ میرے فالوور نہیں ہے, میرا کوئی سننے والا نہیں ہے, جو 2-4 لوگ تمہارے ساتھ اٹیچ ہے ان پہ محنت کرو, ان کے ساتھ خوش رہو, یہ بھی مسئلہ نہیں ہے. کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ کون سا مسئلہ تمہیں کھایا جا رہا ہے اللہ کے بندے؟ کس مسئلے نے تمہیں پریشان کر کے رکھا ہوا ہے؟ میں تو مسئلہ صرف ایک ہی سمجھتا ہوں, بھئی اگر اللہ ناراض ہے نا تو میری زندگی بڑے خطرے میں, میری رات کی نیندیں اڑ جانی چاہیے, میرا دل بے چین ہو جانا چاہیے. اور اگر اللہ راضی ہے نا, نو پرابلم, آئی ایم ریلیکس. جب وہ راضی رہے گا تب سکون آئے گا, جب اسے ناراض کروں گا تب ڈسٹرب ہوں گا. اگر تمہاری لائف اس سچویشن میں ہے, کنگریچولیشن برو, تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو. ہاں, ایلون مسک بھی تمہاری دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتا, بل گیٹس جیسے لوگ بھی تمہارے غلام ہوں گے, بس صرف مرنے کا انتظار تو کرو. اپنے اللہ کے پاس جاؤ تو صحیح ایک دفعہ, پھر دیکھو تمہارے 200 سے زیادہ تو صرف نوکر ہوں گے. تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارے لیے کون سی زندگی بنائی گئی ہے, اسی لیے تو تم اس دنیا کی زندگی میں مصروف ہو گئے ہو.
تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ تم نے محنت کس چیز کے لیے کرنی تھی. اسی لیے تو تم 60-70 سال کی زندگی میں کنفیوز ہو گئے ہو. یہ بچے پیدا کرنا، ارے یہ بھی کر رہے ہیں، جانور بھی پیدا کر رہے ہیں، یہ مقصد نہیں ہے، ضرورت ہے. پیدا کر لیں گے یار جب موقع آئے گا. پھر بچوں کی پرورش کرنا، ان کو بڑا کرنا، ان کو کھلانا پلانا کر لیں گے انشاءاللہ. اچھے طریقے سے کر لیں گے تو اچھے طریقے سے کریں گے، ادروائز گزارے لائق کر لیں گے. یہ مسئلے تو نہیں ہے. کوئی بات نہیں اگر تمہاری بہن کو طلاق ہو گئی، اٹس اوکے فائن، بڑا مسئلہ نہیں ہے. کوئی بات نہیں اگر تمہاری بیوی تمہیں چھوڑ کر چلی گئی، آ جائے گی، دوسری آ جائے گی، اسے ریئلائز ہو جائے گا، چند دنوں بعد واپس آ جائے گی، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. بس ٹھیک نہیں ہوتا تو ایک چیز نہیں ہوتی، جب تک تم سٹرگل نہیں کرو گے تب تک تمہاری آخرت نہیں بنے گی. بس اس مسئلے کو اپنا مسئلہ بناؤ اور اس سولوشن میں لگ کر اپنی زندگی گزارو. پھر دیکھنا یہ چھوٹے موٹے مسئلے تو تمہیں کچھ لگیں گے ہی نہیں. کوشش کرو گے نا یار، بولو نا، کہو انشاءاللہ، کہو میری زندگی کا مقصد صرف ایک اللہ، کہو میں نے آج کے بعد کسی مسئلے کو منہ ہی نہیں لگانا. میں نے کبھی بھی اپنے میں ایسا میں فیل کر رہا ہوں، میں یہ فیل کر رہا ہوں، میں وہ فیل کر رہا ہوں، میں سیڈ ہوں، میں یہ ہوں، میں افسوس میں ہوں، میں غم میں ہوں، میں فلاں میں ہوں. میں سے نکلو یار. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم اپنے میں کے لیے آئے نہیں ہو اس دنیا میں. تم کیا ہو اس سے تمہارا کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں. تم تو لوگوں کے لیے آئے ہو. اللہ نے تو تمہیں اس لیے بھیجا تھا تاکہ تم لوگوں کے بڑے بڑے مسئلوں کو حل کر سکو. لیکن جب تم خود ہی گر گئے تو تم کسی کو کیا اٹھاؤ گے؟ جب تم خود ہی ٹوٹ گئے تو تم کسی کے جڑنے کی کیا وجہ بنو گے؟ کیوں کر رہے ہو؟ تمہاری وجہ سے کتنے لوگ بیچارے ٹینشن میں ہیں، تمہارا انتظار کر رہے ہیں. اللہ نے کچھ لوگوں کو تمہارے ذریعے سے ہدایت دینی ہے، تمہارے ذریعے سے پاور دینی ہے، لیکن تم اپنے مسئلوں سے نہیں نکل رہے. تم اپنی چھوٹی سوچ میں گرفتار ہو. تو تم ان لوگوں تک کیسے پہنچو گے؟ ان لوگوں کو کیسے سمجھاؤ گے کہ تمہاری وجہ سے مسئلوں میں ہے؟ سمجھو اس بات کو. تم اپنے آپ کو مضبوط کرو، تم اپنے آپ کو اپنے قدموں پر کھڑا کرو، پھر اللہ رب العزت تمہارے قدموں کو اس جانب لے جائیں گے کہ جہاں پر تمہاری ضرورت ہے. لیکن اللہ کو دکھاؤ تو صحیح کہ اللہ I'm ready، میں فیس کر سکتا ہوں. تم بن کر تو دکھاؤ، ٹرین تو کرو خود کو، اس کے بعد تمہیں تمہاری منزل مل جائے گی. دیکھو میں اکثر یہ جو لوگ اللہ سے مایوس ہوتے ہیں نا، جن لوگوں کو اللہ سمجھ نہیں آ رہے ہوتے، اور جو لوگ سٹرگل کرتے ہیں تھوڑی سی، اور ان کی سٹرگل پر جب ان کو کوئی ریوارڈ نہیں ملتا یا وہ نتائج نہیں ملتے جو وہ خود سے ہی سوچ لیتے ہیں، تو وہ پیچھے ہو جاتے ہیں، واپس ہو جاتے ہیں ان راستوں سے، ان راہوں سے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. لیٹ سپوز اگر تمہاری زندگی کا مقصد اللہ ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اکثر اللہ کو لے کر بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں. یا جب ہم سے گناہ ہوتے ہیں نا تو ہم توبہ کو لے کر کنفیوز ہو جاتے ہیں. یا جب ہم کسی گمراہی میں مبتلا ہوتے ہیں، یا جب کسی سے برا کرتے ہیں تو ہم اس سے معافی مانگنے میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اچھا یہ کنفیوژنس تک تو بات ٹھیک رہتی ہے، لیکن ان کنفیوژنس کی وجہ سے پھر ہم اپنی محنت کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہم پیچھے ہو جاتے ہیں. جیسے کہ ایک بندہ ہے، وہ گناہ کرنے کے بعد 10 دفعہ توبہ کرتا ہے نا، تو 10ویں دفعہ وہ کہتا ہے کہ یار 10 دفعہ توبہ کر چکا ہوں اور گناہ چھوٹ ہی نہیں رہے. تو یہ سوچ اسے 11ویں دفعہ توبہ کرنے سے روک دیتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اپنا وہ سفر جو اللہ کی طرف اس نے شروع کیا تھا وہ اس نے سٹاپ کر دیا اور پیچھے ہو گیا. اسی طرح بہت ساری سچویشنز اینی ہاؤ. اور اسی طرح ایک انسان عبادت کر رہا ہوتا ہے، لیکن سم ٹائمز کسی پرابلم کی وجہ سے، یا سم ٹائمز کسی انسیڈنٹس کی وجہ سے، یا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، یا ماحول کی وجہ سے اس کی عبادتوں میں تھوڑا سا گیپ آ جاتا ہے. 2-4 نمازیں مس ہو جاتی ہیں غفلت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے. تو وہ اس چیز کو اتنا سوچتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پریشان کر دیتا ہے، اور اگلی نمازیں پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی اس سے. اور پھر اس طرح 2-4 نمازوں کے مس ہو جانے کی پریشانی کو سوچ کر یہ اگلے 10-20 دنوں کی نمازوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اگلے 10-20 دن وہ نیک اعمال چھوڑ دیتا ہے جو آلریڈی یہ کر رہا تھا.
تو اس طرح یہ انسان پیچھے ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف بڑھتا ہے پھر پیچھے چلا جاتا ہے، اور اس کو پیچھے لے جانے والا شیطان ہوتا ہے. یہ شیطان کی باہوں میں آ جاتا ہے. شیطان کی باہوں سے خود کو آزاد کرے اور اس مثال کو سمجھے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اگر لیٹ سپوز ایگزامپل ہے، ہاں آپس میں بات کر رہے ہیں، کسی کتاب سے نہیں پڑھا، میں اپنے مائنڈ سے ایک چیز آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ لیٹ سپوز ہماری زندگی میں ایک ایسا موقع ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ جدھر میں کھڑا ہوں یہاں سے 5 کلومیٹر دور میرا اللہ میرا انتظار کر رہا ہے. میں نے صرف یہ 5 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے اور فوراً جا کے اپنے اللہ سے مل لینا ہے. میں تو یہ بیان کرتے ہوئے بھی کبھی کبھی عجیب کیفیتوں سے گزرتا ہوں، لیکن پلیز تھوڑا سا نا امیجن کریں کہ آپ سے آپ کا رب صرف 5 کلومیٹر دور ہے، اور 5 کلومیٹر دوری سے آپ کا رب آپ کو آواز دیتا ہے، اے میرے بندے آ جا میرے پاس. اوئے ہوئے ہوئے، جب تم یہ آواز سنتے ہو، جب تمہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ میرا رب مجھے بلا رہا ہے، تو تم سب کچھ بھول جاتے ہو. اپنی گاڑی، اپنا بینک بیلنس، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنی زندگی، اپنی کامیابیاں، سب کچھ بھول جاتے ہو، اور ایکسائٹیڈ ہو کر اپنے آپ کو تیار کرتے ہو، پاک صاف کپڑے پہن کر، سجدے کر کے، توبہ شوبہ کر کے نکل پڑتے ہو 5 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے لیے، اللہ سے ملنے کے لیے. اب تم گھر سے نکلتے ہو تو بہت خوش ہوتے ہو، بہت اچھے دکھ رہے ہو، پاک ہو، صاف ہو، فل تیاری کے ساتھ ہو. 1 کلومیٹر کا سفر کرنے کے بعد تم گر جاتے ہو اچانک ایکسائٹمنٹ میں. تو جب تم گرتے ہو تو لوگ تمہیں دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں تم پر، تمہارے کپڑے بھی گندے ہو جاتے ہیں، تمہیں چوٹیں بھی لگ جاتی ہیں، لوگ تمہارا مذاق بھی اڑانے لگ جاتے ہیں. اب تم جب یہ ساری سچویشنز دیکھتے ہو نا کہ لوگ ہنس رہے ہیں، چوٹیں آ گئی، کپڑے گندے ہو گئے، ملنے اللہ سے جانا ہے، او ہو اللہ کو تو میں ایسے پسند ہی نہیں آؤں گا، تو یہاں تم بہت بڑی غلطی کرو گے، بہت بڑی بیوقوفی کرو گے. لیکن اگر تم جب لوگوں کے ہنسنے کو دیکھو گے اگنور کرو گے، کپڑوں کو دیکھو گے اگنور کرو گے، چوٹوں کو دیکھو گے، ایکسائٹمنٹ میں تم اپنی چوٹوں کو بھی بھول جاؤ گے، پھر سے اپنے آپ کو کھڑا کرو گے، یار 1 کلومیٹر کا سفر ہو گیا، بس 4 کلومیٹر رہتے ہیں، اور اسی طاقت کے ساتھ، اسی حوصلے کے ساتھ تم 4 کلومیٹر کا باقی سفر طے کرنے کے لیے اپنے آپ کو دوبارہ کھڑا کرتے ہو، اور ایسی ہی سچویشن میں چلنے لگ جاتے ہو. تو یہ تمہاری سب سے بڑی عقل مندی ہے. اب تم چلتے ہو 3 کلومیٹر بعد پھر گر جاتے ہو. اب پہلے سے زیادہ لوگ تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں، پہلے سے زیادہ کمزور ہو گئے ہو تم، پہلے سے زیادہ گندی چوٹیں لگ گئی تمہیں، تمہارے کپڑے اور بھی خراب ہو گئے، لوگ تم پر ہنس رہے ہیں، لوگ تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں. تم ادھر ادھر دیکھتے ہو، لوگوں کے رویوں کو دیکھتے ہو، اپنی حالت کو دیکھتے ہو، اور کہتے ہو کہ یار جہاں میں اللہ کی طرف رہا ہوں، رکھوالا میرا وہ ہے، پہلی دفعہ بھی گرا، خود کو اٹھایا، پھر گر گیا، اور تم یہ چیزیں سوچ کر ادھر بیٹھے رہتے ہو اس ڈر سے کہ آگے پھر گر جاؤں گا، اور یہ بھول جاتے ہو کہ ابھی کچھ ہی دیر باقی ہے، بس تمہارے رب کی ملاقات ہے تم سے، اور تمہارا رب تمہارا انتظار کر رہا ہے، اور تم نہیں اٹھ رہے. تو یہ تمہاری سب سے بڑی بے وقوفی ہے. تم اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہو، تم اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہو، بہت بے وقوفانہ فیصلہ کر رہے ہو اپنے لیے. لیکن اگر اس وقت بھی تم لوگوں کو دیکھو، لوگوں کی پرواہ نہ کرو، اپنی حالت دیکھو پہلے سے زیادہ خراب ہو گئی ہے، لیکن پرواہ نہیں کرتے کسی چیز کی، کمزور ہو گئے ہو، تمہارے قدم بھی کمزور ہو گئے، تھک بھی گئے ہو، چوٹیں بھی گہری ہے، خون بھی بہہ رہا ہے، حالت بھی خراب ہے، اینی ہاؤ تم ہمت کرتے ہو، نہ چاہتے ہوئے اٹھتے ہو اور اپنا باقی کا سفر طے کرتے ہو. جب طے کرتے ہو تو ہائے چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ کمزوری کی حالتوں میں آخر کار اپنے رب کے پاس پہنچ جاتے ہو. ہائے جب تم اپنے رب کا سامنا کرتے ہو تو تمہارا رب تمہیں دیکھتا ہے، اور تم اپنی نظریں جھکائے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہو عاجزی کے ساتھ.
گندے کپڑوں میں، کمزور حالت میں، تو اگر تمہارا رب تمہیں دیکھ کر تم سے یہ ڈیمانڈ کر دے یا یہ کہہ دے تمہیں اس حالت میں، تمہاری اسٹرگل کو دیکھنے کے باوجود کہ تم 2 دفعہ گرے ہو، تم نے لوگوں کے رویوں کو اپنی کمزوری نہیں بنایا، تم نے اپنی حالت کو نہیں دیکھا، تم نے بس اسٹرگل کی اور کسی طرح پہنچا دیا خود کو، اس ساری سچویشن کو جاننے کے باوجود اگر تمہیں تمہارا رب یہ کہہ دے کہ میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ تم نیٹ اینڈ کلین بن کر میرے سامنے آنا، پاک صاف ہو کر میرے سامنے کھڑے ہونا، یہ تم کس حالت میں آگے ہو میرے پاس، اور تمہیں تمہارا رب یہ کہہ دے کہ جاؤ مجھے اس حالت میں تم نہیں چاہیے، تو اللہ کے بندے، کیا تمہارے رب کا تمہارے ساتھ یہ انصاف ہوگا یا نا انصافی ہوگی؟ اوبویسلی نا انصافی ہوگی، تو کیا تم اپنے رب سے نا انصافی کا گمان کرتے ہو؟ نہیں، مت سوچو ایسا۔ تمہارا رب جب دیکھے گا نا کہ تم اپنی کمزوریوں سے لڑے ہو، تم لوگوں کے رویوں سے لڑے ہو، تم نے گرنے کے بعد خود کو اٹھایا ہے نہ چاہتے ہوئے، تو تمہارا رب بھی خوش ہوگا تم سے۔ اور اگر اس موقع پر تمہارا رب تمہارے سامنے یہ کہہ دے کہ اللہ تو تمہاری صورتوں کو، تمہاری مالوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، تو عمل اور نیت میں تو تم کھرے تھے، پیور تھے، تو اللہ نے تمہیں پھر کیسے نوازنا ہے، پھر اللہ اپنے مہمان کی حالت کو کیسے درست کرے گا، تم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ بس مثال سمجھانے کا مطلب یہ تھا کہ اپنے اللہ سے اپنے آپ کو بدگمان مت کیا کریں، اپنے اللہ سے اپنے آپ کو دور مت رکھا کریں۔ ساری دنیا مل کر آپ کو سکون نہیں دے سکتی، ساری دنیا مل کر آپ کو عزت نہیں دے سکتی، ساری دنیا آپ مل کر، ساری دنیا کے ڈاکٹرز، بڑے بڑے سائنٹسٹ مل کر تمہاری حالتوں کو نہیں بدل سکتے۔ ایک اللہ کافی ہے تمہارے لیے، اور ایک اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھو۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس کے ہوتے ہوئے کسی پہ بھروسے نہ کیو، اس کے ہوتے ہوئے کسی پہ بھروسے نہ کرو، اس کے ہوتے ہوئے کسی اور سے امیدیں نہیں لگاؤ، اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کو راضی کرنے میں اپنا ٹائم مت ویسٹ کرو۔ وہی تمہاری سب سے بڑی کامیابی ہے، اس کو پا لینا ہی تمہیں کامیاب کرے گا۔